بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، اس وقت پورے ورلڈ میں دیکھا جائے تو کئی مہلک جرثومے مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہ کہا جائے کہ دنیا اس وقت مہلک جرثوموں کی زد میں ہے، اور ان میں سے اکثر جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سنا کانگو، کبھی ہم نے سنا ڈینگی، کبھی نگلیریا کی آواز آئی، اور آج کل پورا ورلڈ آپ دیکھیں تو کرونا وائرس کی زد میں نظر آتا ہے، اور دنیا مبہوت ہو کر رہ گئی، اور اس وقت پبلک دہشت زدہ ہو کر رہ گئی ہے کہ آخر ہے کیا۔ اور ماضی میں ایسے مہلک یعنی جو امراض تھے، ایسی مہلک وبائیں تھیں، اس کا شکار اکثر طور پر عام طور پر جو پسماندہ یا جسے ہم کہتے ہیں ترقی پذیر ممالک جو ہیں وہ شکار ہوا کرتے تھے، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کرونا وائرس جو ہے اس کا شکار ترقی یافتہ ممالک پہلے ہوئے، اور اب یہ دھیرے دھیرے پھیلتا جا رہا ہے۔ ماہرین نے، ایکسپرٹ جو ہیں، انہوں نے اس پر تحقیق کی تو کہتے ہیں کہ اس کا خوردبین سے جب جائزہ لیا گیا تو یہ ایک نصف دائرے کی شکل میں نظر آیا، اور کنارے پر ایک ایسا ابھار نظر آیا جو تاج کی شکل کے مشابہ ہے، اور رومن زبان میں تاج کو عام طور پر کراؤن کہا جاتا ہے، تو اس وائرس کو کرونا وائرس کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ 13 اقسام اس کی دریافت ہو چکی ہیں، 7 اقسام ایسی ہیں جو بالعموم جو ہے وہ انسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں، افیکٹ کر سکتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ کرونا وائرس جو ہے یہ سانس کی اوپر کی جو نالی ہے اس پر یہ وائرس حملہ آور ہوتا ہے، اور سانس کے داخلی نظام کو متاثر کر دیتا ہے، اور یہ انسان جو ہوتا ہے وہ جان لیوا نمونیا میں یا فلو میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس میں کئی اموات واقع ہو چکی ہیں۔ اور دسمبر میں 2019 میں یہ وائرس سامنے آیا، اور ماہرین اس کی جو ظاہری علامات ہیں اس کے مطابق ہی علاج کر رہے ہیں، لیکن حتمی علاج اس وقت دنیا میں سامنے نہیں آیا۔ اللہ کرے کہ سامنے آ جائے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں، کیونکہ اس وقت بڑی تشویش ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل جی ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے، کوئی مرض جان لیوا متعدی نہیں ہوتا، ایسا تھوڑی کسی کا مرض کسی کو لگ جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انتہائی احتیاط کی جائے۔ حدیث پاک میں، احادیث کریمہ میں ہمارے لیے اس میں کیا تعلیمات موجود ہیں؟ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عدوہ، کوئی مرض جو ہے متعدی یعنی کسی کو نہیں لگتا۔ اور یہ حدیث پاک جو ہے ناظرین بخاری کی 5773 5773 نمبر یہ حدیث ہے۔ اب مریض سے تندرست آدمی میں مرض کے منتقل ہونے کو عدوہ کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا یہ مفہوم لے لیا کہ جی کوئی بھی مرض متعدی نہیں، اور مہلک امراض سے بچاؤ کے لیے حفاظتی جو تدابیر ہیں اس کو توکل کی تعلیم کے خلاف سمجھا گیا۔ یہ فہم درست نہیں ہے، بلکہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مہلک امراض سے بچاؤ کی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طاعون ایک عذاب کی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلی امتوں پر یا بنی اسرائیل پر اس سے مسلط فرمایا، جب کسی جگہ یہ بیماری پھیل جائے تو وہاں کے لوگ اس بستی سے باہر نہ جائیں، اور جو اس بستی سے باہر ہوں وہ اس میں داخل نہ ہوں۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث نمبر 2218 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے سفر پر تھے، اور ایک بستی سے ان کا گزر ہوا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ اس بستی میں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین، انصار، صحابہ کرام اور
جو اور اکابر قریش میں سے تھے ان سے مشورہ کیا، پھر اجتماعی مشاورت سے انہوں نے بستی میں داخل نہ ہونے کا فیصلہ کیا کہ یہاں طاعون کی وبا ہے۔ تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی آغوش میں پناہ لے رہا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم کسی بستی میں اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اگر تم پہلے سے وہاں موجود ہو تو پھر وہاں سے بھاگ کر نہ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اور اپنا سفر آگے کی طرف جاری رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توکل، یہ توکل کے خلاف نہیں کہ کہیں پر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ توکل یعنی مثال کے طور پر مریض سے نفرت کا اظہار بھی نہ کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے بالکل ایسا دور ہو جائیں کہ گویا کہ نفرت کا اظہار ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جو حفاظتی تدابیر ہیں انہیں بھی اختیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیں کہ چونکہ اس مرض کا جو تعلق ہے وہ سانس سے ہے، اسی لیے ایسے امراض سے بچاؤ کے لیے منہ اور ناک پر ماسک پہننے کا جو مشورہ دیا جاتا ہے اس پر عمل کریں بالکل، تاکہ کسی مریض سے سامنا ہو تو زد سے بچ سکیں۔ لازم نہیں کہ ہر شخص مرض کے وبائی اثرات کا شکار ہو جائے، جیسے ایک گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں، کسی ایک کو مرض لگ جاتا ہے باقیوں کو نہیں لگتا، لیکن بہرحال احتیاط کی جائے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس ضمن میں باتصویر ہدایت نامے جاری کیے ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ بار بار اچھے صابن سے ہاتھ دھوئیں، ہاتھوں کو یعنی ہینڈ واش کر لیں۔ اسی طریقے سے نزلہ اور زکام جن مریضوں کو ہے ان سے دور رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے تاکہ ہمیں نہ لگ جائے، اور کھانستے وقت چھینکتے وقت منہ اور ناک کو جو ہے وہ ڈھانپا جائے، یہ بھی احتیاط کی جائے۔ اور فرمایا کہ جانوروں سے یعنی یہ بھی کہا گیا کہ جانوروں سے تھوڑا دور رہا جائے، کھانا بنانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، کھانا اچھی طرح پکائیں اور اسے کچا نہ رہنے دیں، کسی کی بھی آنکھ یا چہرے اور منہ کو چھونے سے گریز کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے تو کتنی بہترین بات ہے، میں نے ایک ڈاکٹر کا سنا کہ انہوں نے کہا کہ جو بار بار منہ دھوتا ہے یا بار بار ناک میں پانی لے جائے تو یہ وبائی مرض، یہ کرونا وائرس اس سے نہیں ہوگا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، 5 وقت وضو کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا کہ اچھی طریقے سے وضو کریں، چلیں اس وجہ سے کر لیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین اس وبائی مرض سے دور رکھے، تو ناک میں صحیح طریقے سے پانی چڑھائیں، منہ صحیح طریقے سے دھوئیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے محفوظ فرمائے گا۔ کچھ مختصر احادیث کریمہ میں جو دعائیں مرقوم ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے بغور سماعت کیجیے گا۔ گاہے بگاہے ان احادیث کریمہ میں جو دعائیں مذکور ہیں انہیں پڑھتے رہیں۔ ایک تو یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے 3431 3431، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض سے اور وبا سے اسے محفوظ فرمائے گا۔ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی، تو وہ زندگی بھر اس مرض و وبا سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کریمہ کی روشنی میں ناظرین ایک اور دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، یہ ابو داؤد میں 1554 نمبر حدیث ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں برس، جنون، کوڑ
اور تمام مہلک بیماریوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی گاہے بگاہے پڑھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو کہ جامع ترمذی میں، سنن ترمذی میں 3520 نمبر حدیث ہے، 3520 فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من شر ما یجیء بہ الریح، اے اللہ میں ہر ایسی وبا سے تیری پناہ میں آتا ہوں جسے ہوا لے کر آتی ہے۔ اور حال ہی میں ناظرین آپ جانتے ہیں کراچی میں اس ہوا کی صورت میں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں، سویابین ڈسٹ کے پھیلاؤ سے یعنی کئی لوگ بیمار ہوئے تھے، تو یہ بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ ایسا کوئی وبائی مرض آپ کو لاحق نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اور دعا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ خولہ بنت حکیم بیان کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو کسی مقام پر اترے اور یہ دعا پڑھے تو اس بستی سے روانہ ہونے تک، اس ایریے سے، اس شہر سے، سٹی سے یا اس علاقے سے روانہ ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہر شر سے اس کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ صبح شام اور ہر رات کو 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی پورا دن اس سے ہر نقصان سے، زمین و آسمان میں کوئی بھی نقصان دہ چیز ہو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور آخری دعا بھی عرض کر دوں کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا تو وہ صبح و شام یہ دعا 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ میں نے ان سے عرض کی تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی بدنی، لا الہ الا انت، اے اللہ تو میری سماعت میں مجھے عافیت عطا فرما، اے اللہ تو مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے پورے بدن کو، پورے وجود کو عافیت عطا فرما، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی امراض سے، اللہ رب العالمین اس کرونا وائرس سے اور تمام وبائی امراض سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے۔